دعاؤں میں روک ٹوک نہیں ہوتی کہ یہ نہیں مانگنا وہ نہیں مانگنا، یہاں تک کہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہو تب بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو اپنی چاہتوں کے لیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گر ٹوٹ جائے تب بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تب بھی مجھ سے مانگو۔ میری امی جان مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے جب بھی اللہ سے مانگو کھل کر مانگو، ہمیشہ ہر چیز ہر بات اپنے اللہ کو بتاؤ، اسے اپنے دوستوں کی طرح بات کرو، دل جب بھی تڑپنے لگے اس کی طرف بھاگ کر جاؤ، جب سب کچھ ناممکن لگے اسے ممکن ہونے کی دعائیں کرو۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہو۔ تو جب بھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعائیں قبول کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسا یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میری جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی تو میری کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں تو بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دے گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیری پر اللہ سے رابطہ ہی توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ کی آواز ان کی آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے طعنوں پر اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائے۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکے اور نہ ہی کسی وسوسوں سے بہکا سکے۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کی یقین میں ہلکا نہ پائے۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کہ ایسے لوگ آپ کی یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائے۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبی گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ آپ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہو، لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو
اس کی بات تو دوسری ہے۔ وہ نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا کہ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ لایا۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، کیونکہ اب اس دنیا میں اب بہت کم ایمان والے ہیں، اسی لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحتیں مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تبھی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے، آپ کی دعائیں اتنی جلدی ہی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقررہ کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے نا۔ دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب کچھ ختم کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی کے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کے مشاہفتوں سے تھک کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کاندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب تعالیٰ ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہادر وہ ہے جو پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارے لگتے ہیں جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور یقین کرو، ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہو جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہو جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں ہی طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشات کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی۔ حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی، جو دعائیں جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی انہیں قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خواہشوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ تکلیف میں ہو، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پر آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دے گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ یقین رکھنا ہے، بس آپ نے یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ اللہ جو بھی کرے گا
آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہو وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت سے تھوڑے سے وقت کے لیے ملتا، پھر ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر بعد ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے دوستو، آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بہت بہتر جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔